السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلکاریاں، میں ہوں AR گل۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام یہ سمجھ لیں کہ کسی فنکار کے انتقال پر سوگ کے عالم میں جو کیا جاتا ہے، آج کا ہمارا بس یہی ہے کہ آج ہم پاکستان شوبز انڈسٹری کے ایک نامور اداکار شجاعت ہاشمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جن کا انتقال آج 13 مارچ کو ہو چکا ہے اور آج شام کو ان کی تدفین بھی کی جائے گی۔ تو بات ہم کریں گے مارچ کے مہینے کی۔ اس مہینے میں ابھی عید میں کی آمد میں کچھ دن باقی ہیں، لیکن مسلسل ہمیں جو ہے دکھ بھری خبریں مل رہی ہیں۔ کل 12 مارچ کو ایک سینئر اداکار عاصم بخاری صاحب کا انتقال ہوا تھا اور ان کی تدفین بھی کل کر دی گئی، اور آج ایک دن بعد یعنی 13 مارچ کو سینئر اداکار شجاعت ہاشمی، اداکار، صداکار اور مجالس پڑھنے والی شخصیت شجاعت ہاشمی بھی انتقال کر چکے ہیں۔ اور اگر میں 13 مارچ کی بات کروں تو 13 مارچ کو ایک اور پاکستان فلم انڈسٹری کے اداکار کیفی مرحوم کی بھی برسی ہوتی ہے، ان کا انتقال بھی 13 مارچ کو ہوا تھا۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں شجاعت ہاشمی کی، جن کا آج تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا ہے، اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چکر چھولے ستارفی کی کتاب، میں حیران ہوتا ہوں، وہ جو ایک مصرع ہے نا، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا ہے۔ یہ وہاں سے تھیٹر سے کچھ کرا کے آیا تھا، ڈگری شگری کیا کچھ لے کے، چھوٹے چھوٹے یہاں میرے ساتھ اس نے رول کیے، مگر مجھے ہمیشہ اس سے محبت کی خوشبو آتی تھی، اس قدر پیار کرنا، شجاعت بھائی، خام خواہ ایک دعا نکلتی تھی اس کے لیے دل سے۔ شجاعت ہاشمی صاحب نے جو اپنے کیریئر کا آغاز ہے وہ PTV کے ایک ڈرامہ سیریل تھا کوہر کے جو ڈائریکٹر تھے، یعنی جو اس ہدایات جن کی تھیں وہ یاور حیات کی تھیں، اور اس کے علاوہ پھر شجاعت ہاشمی نے کم و بیش 15 سے 20 ڈرامہ سیریلز، وہ جو سیریز ہوتی ہیں، اور اس طرح کے پنجابی علاقائی کھیلوں میں کام کیا۔ شجاعت ہاشمی کو اصل مقبولیت امجد اسلام امجد کے ڈرامہ سیریل وارث سے ملی، جس میں انہوں نے مولا داد کا کردار ادا کیا تھا، اور یہ کردار اس قدر ہٹ ہوا کہ اس کے بعد شجاعت ہاشمی پر فلموں کے دروازے بھی کھل گئے، اور اسٹیج پر تو انہوں نے خیر بہت کام کیا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، انہوں نے بہت سارے اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کیا۔ بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وارث ان کا سپر دوپر ڈرامہ سیریل تھا، ہٹ۔ اسی دور میں یعنی کہ 79 کی میں بات کروں تو انہیں ہدایت کار مسعود پرویز کی ایک فلم خاک اور خون میں بھی کام کرنے کا موقع ملا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1975 میں کر چکے تھے، جب انہوں نے پہلی بار پنجابی فلم چھڈ برے دی یاری میں کام کیا تھا، اور یہ خاک اور خون ان کے کیریئر کی پھر دوسری فلم آپ کہہ لیں ہوگی، اور یوں شجاعت ہاشمی نے کم و بیش 25 کے قریب فلموں میں مختلف کردار ادا کیے۔ شجاعت ہاشمی نے جن ڈراموں میں کام کیا ان کی تفصیل تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو ان کا دوسرا بڑا کردار جو سپر ہٹ ہوا وہ ڈرامہ سیریل زرد دوپہر میں انہوں نے ایک کردار کیا تھا ملک مہربان کا۔ وہ کردار بیسیکلی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے مماثلت رکھتا تھا، اور یہ وہ کردار تھا کہ انہوں نے اس خوبی سے ادا کیا کہ بہت سارے دیکھنے والوں کو یوں ہی لگا جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں ہی یہ ساری کہانی بنائی گئی ہے، لہذا کچھ دنوں بعد ان پر TV کے دروازے بند کر دیے گئے اور یہ کردار جو ہے وہ بین کر دیا گیا۔ بہرحال اس کے علاوہ شجاعت ہاشمی نے جن ڈراموں میں کام کیا ان میں یا نصیب کلینک، ایک محبت 100 افسانے، جھلا ان کا ایک لانگ پلے تھا جھلا، وہ بھی انہوں نے کیا، پھر اجدی کہانی، یہ علاقائی ڈرامہ سیریز ہوتی ہے، اس میں مختلف کردار، اور رات کے پچھلے پہر، رانی اور
رانی اور رضیہ، نقاب، کرچیاں، بادلوں پر بسیرا، آخر شب، کانٹے، یہ ان کے مختلف ڈرامے ہیں جو دیکھنے والوں کو یاد ہوں گے، اور انہوں نے جس کردار میں بھی انٹری دی لوگ ان کے کردار سے بے حد محظوظ ہوئے، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ شجاعت ہاشمی ایک ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں۔ اب اگر میں شجاعت ہاشمی کی فلموں کی بات کروں تو جیسا میں نے بتایا ان کی پہلی فلم چھٹ بریدی یاری تھی، اس کے علاوہ خاک اور خون، پھر حیدر علی، شہرت جوائی، لاجواب، نوکر مالک، چاچا بھتیجا، خوبصورت، دوستانہ، ووٹی دا سوال ہے، صاحب جی، دو ضدی، آخری مقابلہ، راکا، شاگرد مولے جٹ دا، وڈا خان، حق مہر، جت قانون دی، ہٹلر، ڈولی تے ہتکڑی، خانو شیر، کمانڈو ایکشن، گرم لہو، مارشل اور شیر جنگ، یہ وہ فلمیں ہیں جن میں شجاعت ہاشمی نے لاجواب کردار نگاری کی، اور اس طرح وہ ریڈیو، ٹی وی، اسٹیج اور فلم کے کامیاب اداکار قرار پائے۔ شجاعت ہاشمی نے زیادہ تر فلمیں 80 کی دہائی میں ہدایت کار الطاف حسین کی ڈائریکشن میں کی، اور اکثر فلموں میں ان کی ہیروئن اداکارہ دردانہ رحمان تھی۔ آغا کیسر عباس پی ٹی وی کے ایک سینئر پروڈیوسر رہے ہیں، انہوں نے بھی شجاعت ہاشمی کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا۔ آگے چل کر آپ ان کے تاثرات بھی دیکھیں گے جو انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارے صداکار اداکار شجاعت ہاشمی صاحب بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت اچھے انسان تھے، کیونکہ وہ جس استاد کے شاگرد تھے اسی استاد کا شاگرد میں بھی ہوں۔ یاور حیات صاحب کے وہ شاگرد خاص تھے، اور ہم بھی انہی کے شاگرد خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، انہوں نے جو کام بھی کیا اس میں انہوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ ڈراموں میں گئے تو ڈرامے میں شہرت حاصل کی، ریڈیو میں گئے تو ریڈیو میں شہرت حاصل کی، پھر ایون وہ فلمیں بھی کرتے رہے۔ انہوں نے دردانہ رحمان کے ساتھ ایز اے ہیرو ایک فلم بھی کی تھی۔ فلمیں تو انہوں نے کافی کی ہیں، اور بہت سارے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا اور بہت شہرت حاصل کی۔ اور ان کا جو وارث ڈرامہ ہے وہ آج بھی لوگوں کو نہیں بھولتا۔ ان کا جیسچر، حالانکہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی انٹری پہ لوگ جو ہے وہ اشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو 23 رمضان جمعۃ المبارک کو اپنے پاس بلایا ہے۔ نیک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شجاعت ہاشمی کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ محرم کے ایام میں مجالس، مرثیے یہ بھی پڑھے کرتے تھے، نوحے، اس میں بھی وہ مطلب ایکسپرٹ تھے پڑھنے کے، اور وہ بڑی عقیدت اور مذہبی جوش و خروش سے یہ عقیدے بھی پڑھا کرتے تھے۔ شجاعت ہاشمی بلا شبہ ایک ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھے، اور ان کے جو سینئر آرٹسٹ اس وقت موجود ہیں، جو ان کے ہم عصر آرٹسٹ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان میں خالد عباس ڈار، راشد محمود، عرفان کھوسٹ اور اس طرح کے جو دیگر آرٹسٹ ہیں جو اس دور کے آرٹسٹ تھے، زیادہ تر تو ابھی دنیا میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے شجاعت ہاشمی کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ دردانہ رحمان صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ میرے لیے بڑے تکلیف کی بات ہے۔ باقی السلام آرٹسٹ علیکم پیارے دوستو، آج بہت ایک عجیب خبر سنی اور دکھ والی خبر۔ میرے ہیرو شجاعت ہاشمی، جن کے ساتھ میں نے بہت فلمیں کی اور بڑی کامیاب فلمیں، جس کا وہ گانا آپ نے دیکھا ہوگا، پیار تینوں کرنی ہے پیار وے، وہ بڑا ہی مشہور گانا تھا، اور مجھے آج پتہ چلا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور بے حد افسوس ہوا۔ بڑا ان کے ساتھ میں نے کام کیا، بہت زیادہ فلمیں کی ہم لوگوں نے، اور شجاعت صاحب کو بلکہ پچھلے کئی 2-3 مہینے پہلے میں نے ایک فون کیا، میں نے کہا شجاعت صاحب میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں اپنے چینل کے لیے،
تو انہوں نے مجھے کہا دردانہ میں بہت بیمار ہوں، جس دن میں ٹھیک ہوں گا میں خود آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ تو آج مجھے یہ خبر کا پتہ چلا، مجھے بہت افسوس ہے۔ اللہ انہیں جنتوں میں جگہ دے، ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور بہت ہی دکھ ہے، بہت ہی دکھ ہے۔ بہت شکریہ۔ باقی آرٹسٹ بھی انہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ شجاعت ہاشمی کی نماز جنازہ آج 13 مارچ کو ہی شب 9 بجے جامعہ نعیمیہ میں ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد انہیں ان کی تدفین کی جائے گی۔ گلکاریاں چینل کی طرف سے ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے۔ اور جس ترتیب سے سینئر آرٹسٹ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ثقافت کا جو میدان ہے وہ بالکل خالی ہو جائے گا، اور ہم اچھے فنکاروں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی AR گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔